اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام شہر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، 15 جولائی ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج لندن میں امساک 2:40 ہے اور فجر 2:50، اور مینچسٹر میں امساک 2:40 اور فجر 2:50 ہے، اور اس کے علاوہ تمام دیگر علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کا خاص خیال رکھیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ماہ مبارک کے فضائل سے یا قرآن کریم کے فضائل سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں لائیو کالز کھول دی جاتی ہیں، آپ کو بھی شامل کیا جاتا ہے، آپ کی بھی آراء جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے سوال ٹاپک پر رہتے ہوئے لیے جاتے ہیں اور ہماری مہمان معزز شخصیات کی جانب سے ان سوالوں کے جوابات آپ کی خدمت میں صادر کی جاتے ہیں۔ آج بھی ویسا ہی ہوگا، اور آج ہم نے چونکہ شب قدر کی یہ راتیں چل رہی ہیں تو فضائل قرآن کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن شخصیات کو آج اپنے اسٹوڈیوز میں مدعو فرمایا ہے، اس میں سید نجم الحسن نقوی صاحب قبلہ اور جناب فدا حسین بخاری صاحب قبلہ کو مدعو فرمایا ہے، تو آپ دونوں شخصیات کی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک فضائل قرآن کریم ہے، تو میں چاہوں گا اور گزارش کروں گا آپ سے قبلہ نجم الحسن صاحب سے کہ آپ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ طاق راتیں جو ہیں وہ اس میں شب قدر موجود ہے ماشاءاللہ، تو آج کی رات اسی مناسبت سے 27ویں کی شب جو ہے وہ شب قدر بھی بنتی ہے۔ اس پہ اگرچہ بارہا یہ بات بیان ہوئی ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے اس کا تکرار بھی ہو کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ تمام تر آسمانی کتابوں کا نزول اسی مہینے میں مختلف تاریخوں میں ہوا، اور شب قدر جو ہے وہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے جس قدر یہ کتاب اپنے وجود میں اس کائنات کے معارف موجود ہیں، اس کے سمجھنے کی بھی سطحیں بھی مختلف ہیں۔ صحیح۔ اگر میں اجمالی طور پہ یہ عرض کروں کہ قرآن کن اوصاف کے ساتھ اس کا تعارف جو ہے وہ کروایا گیا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے لوگوں کی زبانوں پہ موجود ہیں اور وہ قرآن ہی کی تعبیرات ہیں، جیسے قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن عظیم، یہ سارے قرآن کے اوصاف ہیں۔ قرآن عظمت والا، قرآن مجد، بزرگی والا قرآن، مجید، وہ قرآن جو کہ نور ہے، وہ قرآن جو کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا میسج اس میں موجود ہے، وہ قرآن جس میں ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء ہے، ہر چیز کا بیان اس کتاب میں ہے، وہ قرآن جو یہ کہتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا نہ چھوٹا نہ بڑا ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں ہم نے بیان نہ کیا ہو، وہ قرآن جو اللہ پھر جب نزول قرآن کی بات ہوتی ہے یا تنزیل یا انزال کی شکل میں، دونوں صورتوں میں اللہ نے بعض اوقات اپنے اوصاف ساتھ بیان کیے ہیں، حکیم علیم بیان فرمایا ہے۔ مثلا وہ قرآن جو انہ فی الکتاب، قرآن کریم ان لفظوں سے لے کر اس کی وہ حقیقت جو الکتاب میں ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک قرآن حجت ہے، لفظوں سے لے کر قرآن اپنی اس حقیقت تک اس ساری کائنات میں ایک متصل ارتباط کی شکل رکھتا ہے، ایک رسی کی صورت میں ہے قرآن کریم، لیکن ان اوصاف کے ساتھ ہے۔ قرآن عظمتوں والا، قرآن نور ہے، قرآن بزرگی کا حامل ہے، قرآن اپنے اندر اسرار اور رموز کا وہ خزانہ رکھتا ہے کہ ما نفدت کلمات اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، کہ اگرچہ سارے عالم
کہ لوگ لکھنے بیٹھ جائیں، بلکہ قرآن کی تعبیر یہ ہے کہ دنیا کے سمندر 7 ٹائمز اور بڑھ جائیں اور یہ سارا پانی سیاہی ہو، عالم کے لوگ اور جنات لکھنے والے ہوں، درخت کلمے بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کا احاطہ ممکن ہی نہیں، سبحان اللہ، امکان ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے شب قدر اس ہستی کے سینے پہ نازل کی سبحان اللہ، جو حامل قرآن ٹھہرا۔ یہ بات بڑی اہم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن ان تمام تر اوصاف کے ساتھ، اس میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ جی اچھا، بلکہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے، قرآن کریم اپنی حقیقت کے ساتھ اگر پوری کائنات پہ نازل ہو تو کائنات تحمل نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ جس سینے پہ یہ نازل ہوا وہ سینہ ان اوصاف کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ورنہ وہ ظرف حمل قرآن نہ بنتا۔ قرآن کریم اسی سینے پہ نازل ہوا جو قرآن کی ان صفتوں کا حامل تھا۔ اگر قرآن مجید ہے تو وہ سینہ مجید ہے، اگر قرآن نور ہے تو وہ سینہ نور ہے، اگر قرآن ساری کائنات کی حقیقتوں کا حامل ہے تو اس سینے میں ساری کائنات کی حقیقتیں موجود ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جی سارا قرآن اس سینہ مبارک پہ نازل ہوا۔ میں بات قرآن ہی کی صورت میں آگے بڑھاؤں گا۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو اس کتاب کا وارث قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، یہ عالم قربان ہو اس ذات اقدس پہ کہ اس کے تمام طور اوصاف کے وارث وہی مصطفیٰ بندے ہیں جن کے پاس پیغمبر کے بعد قرآن کے وہ حامل ہیں، اور وہ سوائے اہل بیت کے کوئی اور نہیں ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ میں 2 چیزیں گراں قدر تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب یہ شب قدر جب تک قیامت رہے گی شب قدر بھی رہے گی اور نزول ملائکہ بھی رہے گا۔ یہ خالی ملائکہ کا نزول نہیں ہے، والروح، یعنی حتیٰ جبرائیل سے بھی بالاتر۔ اب اس میں تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ لے کے کیا آتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے اذن سے آتے ہیں، اور امر لے کر آتے ہیں۔ امر کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جی عالم امر سے، اللہ کے اذن سے، خالی ملائکہ و جبرائیل نہیں بلکہ جبرائیل کے ساتھ روح کا میزبان روح بھی آتا ہے عالم بالا سے۔ وہ روح کیا اس کی حقیقت کچھ؟ وہ بعض روایات میں معروف تو یہی ہے کہ جبرائیل سے بھی بڑی کوئی خداوند عالم کے ہاں کو مقرب مخلوق ہے جس کو روح کہا گیا ہے، اس کو روح القدس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں مفسرین علماء نے بہت ساری باتیں اور بھی کی ہیں، میں اس تفصیل میں بھی نہیں عرض جاتا۔ تو وہ آتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے زمین پہ کوئی میزبان ہے جو صاحب امر ہے، جس کی بارگاہ میں یہ امر نازل ہوتا ہے۔ اس کا سینہ بھی اسی تمام چیزوں کا حامل ہے۔ امکان نہیں ہے کہ یہ سارے امور، یہ امر اس قدر پروٹوکول کے ساتھ شب قدر یہ آئیں، اور زمین پہ سیر کرنے نہیں آتے، وہ اللہ کے اذن سے آتے ہیں۔ ملائکہ اور روح القدس آتے ہیں، امر لے کر آتے ہیں، اللہ کے اذن سے آتے ہیں۔ یہ بات تعبیرات بہت گہری ہیں اپنے اعتبار سے۔ لہٰذا یہ شب قدر کس قدر عظیم رات ہے کہ جب قرآن جیسی کتاب نازل ہوئی، قرآن جیسی نورانیت عالم بالا سے اس کا ارتباط ہوا زمین پہ۔ اس کا مطلب ہے نور کا رابطہ زمین کے ساتھ ہے شب قدر۔ لہذا یہ بات تو یہاں پہ ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن سے
دستک دی جائے. عرض کروں کہ قرآن جو نور ہے، اب یہ نورانیت ہر انسان کے لیے اس کے ظرف کے مطابق ہے. جی اس کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کی نورانیت سے اس زمین کے ذرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس زمین پہ چونٹی بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اس زمین پہ جی اسی سورج سے پہاڑ اور دریا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی سورج سے زمین کے سینے میں دبی ہوئی معدنیات بھی فائدہ اٹھاتی ہیں، اسی سورج کی روشنی سے لاکھوں بلینز لا تعداد مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن ہر کوئی اپنے ظرف سے فائدہ حساب سے. چاند بھی فائدہ اٹھاتا ہے حصہ، جی اس سے پوری زمین بھی فائدہ اٹھاتی ہے. قرآن بھی ایسا ہی ہے، ہر کوئی جس کا ظرف چونٹی کا ظرف ہے وہ اتنا فائدہ اٹھاتا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ خالی یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں اور اس کے الفاظ کو سمجھیں، پھر درجہ بدرجہ یہ بات بڑھتی جاتی ہے. جی اس کے بعد پھر معانی ہیں، معانی کے بعد پھر اس کی تفسیر ہے، تفسیر کے بعد اس کی تعویل ہے، تعویل کے بعد پھر اور. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پوری تو نہیں پڑھوں گا، کچھ اس میں حصہ. ارشاد فرمایا ہوا کتاب تفصیل و بیان و تحصیل، یہ کتاب تفصیل کے ساتھ ہے، بیان کے ساتھ ہے، یہ تحصیل کے ساتھ ہے. هو الفصل لیس بالحزل، یہ کتاب فاصل ہے، مذاق اور شوخی نہیں ہے. آگے فرمایا وَلَهُ ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. ظاہرہ حکم اللہ، اس کا جو ظاہر ہے وہ حکم خدا ہے. باطنہ علم اللہ، اس کا باطن علم الہی ہے. جی ظاہر ہے کہ قرآن کی ان حقیقتوں کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے وہ علم الہی. علم الہی. اب میں روایت آگے چلتی ہے، میں خود ہی. فظاہر وثیق، اس کا جو ظاہر ہے بہت مستحکم ہے، لیکن ظاہر آخری منزل نہیں ہے. میں اس کو یوں کہوں کہ الفاظ حقیقت نہیں ہوتے، حقیقتوں کا دروازہ ہوتے. الفاظ حقیقت نہیں ہوتے ہرگز، اس کی حقیقت لفظ دروازے ہیں، حقیقت اس کے اندر. لیکن یہ ظاہر بھی اتنا خوبصورت ہے، نورانی ہے، اس کا ظاہر قرآن کا بھی. نتیجتاً ظاہر قرآن سے کافر ہو، مشرک ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، اس کے ظاہر کی نورانیت سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے. لیکن آگے فرمایا فظاہرہ وثیق، اس کا ظاہر بہت مستحکم، قابل وثاقت ہے. باطنہ لہ تخوم، اس کے باطن کی بہت ساری سرحدیں ہیں. باطنہ لہ تخوم وعلی تخومہ تخوم، ان سرحدوں کی پھر سرحدیں ہیں. اللہ اکبر. لا تحصی عجائبہ، اس کے عجائب کا احاطہ ممکن ہی نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جی ولا تبلغ غرائبہ، اس کے جو غرائب اور جو ظرافت کے مقامات ہیں، لا تبلغ، وہ کبھی کہنا نہیں ہوتے. اس کے معنی ہمیشہ زندہ ہیں. جس طرح ہر روز سورج نیا اور تازہ آتا ہے انسانیت کے لیے زندگی کا پیغام دے کر، قرآن ہر روز زندگی کا پیغام. سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ بیان فرمایا. ہر روز حیات نو کا پیغام دے کر آتے ہیں. قطرہ قطرہ میری سراہی سے نئے حوادث ٹپک رہے. یہ نئی زندگی کا نیا پیغام. یہ نہیں کہ قرآن کل کے لیے تھا جو گزر گیا، نہیں، کل کے قصے بھی اس میں ہیں، اس میں بھی شک نہیں. ہر جنریشن کو اس کے وقت کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی لینگویج نیچر کی ہے. بالکل انسانی فطرت کو براہ راست خطاب کرتا ہے، اور انسانی فطرت نہ کبھی بدلتی ہے، نہ اس میں کوئی امکان ہے. بالکل. لیکن جب آپ کائنات سے آپ استفادہ کرنا چاہیں گے تو ہر لحظہ آپ کو ایک نیا میسج ملے گا. بالکل. قرآن بالکل چونکہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل تر و تازہ میسج ملتا ہے. یہ جو ہے نا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہاں جی، جو ہے وہ اللہ کے اذن سے
یعنی عالم بالا سے جو زمین پہ آ رہا ہے قرآن، گویا کائنات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، ہم آہنگ ہیں بالکل. یعنی اس کی کوارڈینیشن اور کائنات میں جو نظم پایا جاتا ہے، قرآن کو کائنات میں جو حقائق پائے جاتے ہیں، قرآن کی حقیقتیں اور کائنات کی حقیقتیں، سبحان اللہ. یعنی جو وہ پورے سال کے لیے جو معاملات بھی مختص ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ہم آہنگ ہو کر اسی کا تو وہ امر لے کے آ رہے ہیں. فیہ مصابیح الہدی، ہادی کائنات فرماتے ہیں اس میں ہدایت کے چراغ موجود ہیں، ومنار الحکمہ، حکمت کے منار موجود ہیں، دلیل علی المعرفہ، یہ معرفت کی طرف رہنما ہے. پیغمبر گرامی اسلام کا فرمان ہے علیکم بالقرآن فاتخذوہ اماما وقائدہ، قرآن سے اپنا دامن تھام لو، اس کو اپنا قائد اور امام بناؤ، اسی کو اپنا امام. اور اب قرآن کو امام اور قائد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو خود سمجھنے کے لیے اللہ نے امامت اور قیادت کے مرحلے پہ جس ہادی کو نازل کیا ہے، انسان اس کی بارگاہ میں جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ امکان نہیں اس کے بغیر، ورنہ قرآن خالی نازل ہو جاتا. اور لہٰذا قرآن خالی لفظ نازل نہیں ہوئے، یہ وہ باطنی حقیقتیں ہیں جو کام ہے کس کا، لتبین للناس، لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ پیغمبر کا کام ہے. حبیب، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ انسانوں کو، ان مخلوقات کو آپ ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائیں. سبحان اللہ. اگر کے بعد کتاب کفایت کرتی ہوتی بغیر پیغمبر کے تو اللہ کو پیغمبر کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، اس لیے واسطہ قرار دینا پڑا، اور امکان نہیں تھا کہ خدا براہ راست نیچے اس قرآن کو بھیجتا. قرآن کو جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے، نیچے کوئی حامل قرآن ایسا ہو جو انہی اوصاف کے ساتھ اس کو وصول کرے. سبحان اللہ. بہت جو ہے وہ خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہم چلیں گے قبلہ علامہ فدا حسین بخاری صاحب کی طرف کہ سرکار یہ قرآن مطلب ایک معجزہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا سا اس کی تشریح فرمائیں، اس کے اوپر گفتگو فرمائیں کہ تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے جو ان کے ذہنوں میں ابہام ہے یا ان کی نالج اس حساب سے نہیں ہے، اس کے اوپر ذرا اور روشنی پڑے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اس کے آخری نبی پر نازل ہوئی ہے، اور یہ معجزہ ہے. قدیم امتیں عقل و فہم کے لحاظ سے اس قابل نہ تھیں کہ ان کو ابدی شریعت کا امین بنایا جائے. وہ صرف محسوسات کے ادراک کے قابل تھے. اس لیے وہ لوگ اپنے معبود کو بھی محسوس یعنی بت کی شکل میں لاتے تھے. ان کی طرف انبیاء بھیجے گئے تو ان کو جو معجزے دیے گئے وہ بھی محسوس معجزے تھے. عصائے موسیٰ، ید بیضا، شق دریا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سارے معجزے جو تھے محسوس معجزے تھے. انسانیت جب عقل و ادراک کی ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے اس قابل ہو گئی کہ ایک ابدی شریعت اور دائمی دستور حیات کی امین بنائی جائے، تو اس کو جو معجزہ چاہیے وہ محسوس نہیں، بلکہ ان کے لیے جو معجزہ آیا ہے وہ دستور حیات بھی ہے، ہدایت و رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور ساتھ ایک نظام اور دستور حیات بھی لے کر آیا. قرآن مجید ابدی معجزہ ہے. معجزے کی اہمیت و عظمت دعویٰ کی اہمیت و عظمت کے ساتھ مربوط ہے. اگر دعویٰ محدود ہے تو معجزہ بھی محدود ہے، اور اگر دعویٰ وقتی ہے تو معجزہ بھی وقتی ہے، اور اگر دعویٰ ابدی ہے تو معجزہ بھی ابدی ہونا چاہیے. آپ کی اجازت سے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
हेलो जी, हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जी बहन कहाँ से? हिदायत टीवी। जी 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 बिल्कुल लाइव हैं आप, फरमाइए। मैंने मौलाना साहब की, दोनों मौलाना साहब की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने ना, मेरा एक सवाल है। मैंने ये मसला पूछना है कि मैं नमाज पढ़ती हूँ ना जब, तो जब मैं सजदे में जाती हूँ तो वो जो हाथ लगाने होते हैं ना, 7 सजदे अजाए सजदा है ना, 7 लगाने होते हैं। अगर मैं ये पीछे वाली कोनी लगा लूँ तो फिर मैं ठीक रहती हूँ। मुझे बैक अगर वो मैं हाथ उठा लेती हूँ और कोनी पीछे से उठा लेती हूँ और हाथ ऐसे रख करती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाती है कमर में, बैक पेन। तो क्या मैं ये पीछे से ऐसे अपना रख सकती हूँ, कोनी रख सकती हूँ जमीन पे? ठीक है, आप प्रोग्राम देखते नहीं बताते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। जी। तो हम बात कर रहे थे कि कुरान मजीद जो है वो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है, और मोजज़ा जो है वो ऐसा अबदी मोजज़ा है कि इस जैसा कोई और मोजज़ा नहीं है। सुभान अल्लाह। रसालत माब की नबूवत और रसालत एक अबदी और हमागी रसालत थी, इसलिए आपको ऐसा मोजज़ा आता हुआ कि जो किसी हद बंदी में महदूद नहीं। लिहाजा मोजज़ा रसूल यानी कुरान अफराद, ज़मान व मकान और मौजू के लिहाज से जामिया, हमगीर और अबदी है। यानी कुरान मजीद जो है ज़मानो मकान से मावरा हकीकत है, और ये किसी ख़ास ज़माने के लिए और किसी ख़ास कौम के लिए और किसी ख़ास मंतक़े और मुल्क के लिए नहीं है। ये कुरान मजीद जो है तमाम इंसानों के लिए आया है, तमाम मकानों के लिए, और हम हमेशा रहने वाला ये मोजज़ा है। तो कुरान ने चैलेंज किया है, कुरान के ज़िंदा और अबदी मोजज़ा होने पर इससे ज़्यादा वाज़ेह और बैन सबूत क्या पेश किया जा सकता है कि कुरान के चैलेंज की आवाज़ 15 सदियों से इल्म व अदब और फ़िक्र नज़र की वसी फ़ज़ाओं में गूंज रही है, और आज तक कोई भी नाबगाए रोज़गार, कोई मुफ़क्किर, कोई अदीब और कोई दानश्वर इस चैलेंज के सामने एक लम्हे के लिए भी ठहरता हुआ नज़र नहीं आता। ये चैलेंज जो है सूरह अनआम में है, सूरह नहल में है, सूरह तूर में है, सूरह हूद में है, सूरह यूनुस में है, और सूरह बकरा की मुख्तलिफ सूरतों में दोहराया गया है। कभी इरशाद हुआ अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसा कलाम ले आओ। कभी फरमाया कि ऐसी ही 10 सूरतें गढ़ के ले आओ। फिर फरमाया कि 10 सूरतें नहीं, एक ही सूरत आप ले के आ जाओ। और यहाँ पर मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरह है सूरह कौसर। इन्ना आताइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अब्तर। ये 3 आयतें हैं टोटल। और जब ये सूरह नाज़िल हुआ तो मुसलमानों ने क्या किया, इसको खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिया गया, चूँकि उनमें ये रवाज था कि जो साल भर कसाइद कहे जाते थे और बेहतरीन कसीदे जो 7 कसीदे वो हज के मौके पर वो खाना काबा की दीवार के साथ लटका दिए जाते थे। तो मुसलमानों ने इस छोटी सी सूरत को लिख के लगा दिया, और इस जैसा कोई ला नहीं सके। और ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आताइनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिका हुवल अब्तर। और नीचे लिख दिया कि मा हाज़ा कलामुल बशर, कि इस जैसा कोई कलाम और ला ही नहीं सकता। तो ये छोटी सी सूरह जो कुरान मजीद, इसकी जैसी भी सूरह नहीं ला सके। और कुरान ने फरमाया है कि ये चैलेंज जो हम दे रहे हैं ये एक जमात के लिए नहीं है, एक इलाके के लिए नहीं है, एक ज़माने के अफराद के नहीं है, बल्कि ये चैलेंज कुरान की शक्ल में एक अबदी और लाजवाल चैलेंज है जिसकी गूंज क़यामत तक रहेगी। फरमाया कुल लैन इज्तमाअतुल इंस वल जिन्न अला अन यातु बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यातून बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। यानी कुल लैन इज्तमाअत यानी इंस भी जमा हो जाएं और इंसान और जिन भी जमा हो जाएं कि इस जैसा कुरान ले आए हैं, तो वो नहीं ला सकते इस जैसा। वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा,
اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، پشت کے ساتھ پشت ملا لیں، یعنی پوری اپنی توانائی کے ساتھ اس جیسا قرآن لائیں، نہیں لا سکتے. اور پھر چیلنج کو اور وسیع کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک و شبے میں ہو کہ جو ہم اپنے عبد یعنی سورہ کریم پر جو نازل کر رہے ہیں تو فاتو بصورت میں مثل، تم بھی ایک جیسی ایسے صورت لے آؤ. اور پھر دعوت دے لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ کے باقی جس کو چاہے اپنی مدد کے لیے لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اور آگے فرمایا تم نہیں لا سکتے اور ہرگز نہیں لا سکو گے. تو پھر اللہ کی جو بڑکائی ہوئی آگ ہے بالکل اس سے ڈرو، وہ عدت للکافرین، جو کہ کافرین کے لیے مادہ کی گئی ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے، اور نہ اس میں تحریف ہو سکتی ہے اور نہ اس جیسا کوئی قرآن. بہت خوبصورت. اور ایک ہماری بہن نے جو سوال کیا تھا، میں چاہوں گا اس کا بھی جواب ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے حقیقت قرآن کی طرف جو آپ بیان فرما رہے تھے، اور پھر اس کے جو ہے یا اس کو آخر میں رکھ دیں، کیونکہ اللہ سے پہلے پوچھ لیں، بعد میں کر لیتے ہیں، سوال لکھتے جائیں. ٹھیک ہے، سوال میں نے اس کو لکھ لیا. تو ہم جی جو حقیقتوں کے اوپر گفتگو آپ فرما رہے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم جو ہے جن اوصاف کے ساتھ نازل ہوا ہے، ان اوصاف کو درک کرنے کے لیے جیسے قرآن نے فرمایا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون. یہ مس سے قرآنی دو طرح سے ہے. ایک تو اس سے وہ فقہی حکم ہے جو کہ سارے عالم اسلام میں، کہ بغیر وضو کے قرآن کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. مس کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ ہے اس کا ادراک، قرآن کریم کے معانی کا، اس کے باطن کا ادراک. بالکل، یعنی بعض لوگ چھو نہیں سکتے، تو چھونے سے مراد کہ اس کی حقیقتوں کو درک نہیں کر سکتے. بالکل، سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے جتنی باطنی طہارت پیدا ہوتی جائے گی اتنا ہی قرآن کا قرب ملتا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی قرآن کریم کے قرب کے لیے ضروری ہے. یہ دیکھیں بے درجہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن سب کے لیے نور نہیں ہے، سب کے لیے نور ہے، لیکن اپنی ظرفیت کے مطابق نور ہے. آپ کتنا نور لیتے ہیں، آپ کتنا نور لے سکتے کتنی ہیں، بساط رکھتے ہیں قرآن کی نورانیت سے استفادے کے لیے. لیکن قرآن کی ساری حقیقت کون جانتا ہے؟ وہی جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو رکھا ہے. بے شک وہی ہستی جس کے سینے میں قرآن کو نازل کیا. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، استنطقوہ، قرآن سے نطق کرو، قرآن سے کلام کرو. جی اس کا مطلب اللہ کی زندہ کتاب ہے. یہ جو دعوت دی جا رہی ہے کہ قرآن سے کلام کرو، تو اس کا مطلب ہے یہ زندہ کتاب ہے. زندہ سے کلام ہوتا ہے. بالکل، جی جو جواب دے، جی اس سے کلام کرے. آگے فرمایا لن ینطقوہ، یہ تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم اس سے نطق کرو. یعنی قرآن کی اس حقیقت کی طرف، یعنی قرآن کے حقائق سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو لن ینطقوہ، اس کے لیے تم محتاج ہو کس کے؟ لیکن اخبرکم، یہ علی ہے جو تمہیں بتائے گا کہ قرآن سبحان اللہ، کلام کیسے کرنا ہے، قرآن کریم سے کلام کیسے کرنا ہے. اور اس میں امام صادق صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد. یہ باتیں بہت قابل غور ہیں. بے شک، بے شک. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ٹیکسٹ اللہ نے بھیج دیا ہے، اس اوکے جس ایک ٹیکسٹ آ گیا ہے کہ سب پڑھ لیں، سب کی سمجھ میں سب کو نہیں. برابر. ایسا نہیں ہے. بغیر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے قرآن کی ان حقیقتوں کو، جن حقیقتوں کے ساتھ نازل ہوا ہے، امکان ہی نہیں ہے کہ انسان اس کا ادراک کر سکے. بے شک. یہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ جعل ولایتنا اہل البیت قطب القرآن. قرآن کا قطب جو ہے نا، وہ محور جس سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے. سبحان اللہ، معیار دے دیا نا، یعنی معیار دے دیا. بلکہ فرمایا قطب جمیع الکتب، تمام تر آسمانی کے تمام تر کتابیں جو ہیں
ان کا اصل قطب جو ہے وہ ہم ہیں، ہماری ولایت ہے. سبحان ٹھیک ہے جی. اب میں اگر وقت ہو تو میں تھوڑی سی ایک حدیث ذرا بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ ضرور. امام علی علیہ السلام سے ہے اور بہار الانوار میں ہے اور بہت مفصل حدیث ہے. اس کا کچھ حصہ بعض مطالب حضرت نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے ہیں، لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہج البلاغہ میں نہیں ہے. یہ روایت بہت ہی، میں اس کا لفظ لفظ قابل تشریح ہے، لیکن میں جلدی سے گزروں گا، چند مطالب پہ رکوں گا. امام علی فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن علی سبعۃ اقسام. اللہ نے 7 قسموں پہ، یعنی اس کے چیپٹرز اگر تقسیم کیے جائیں تو 7 بنتے ہیں. کل منھا شاف و کاف، ہر کوئی شافی و کافی ہے. اس میں کیا ہے؟ امر ہے، زجر ہے یعنی توبیخ ہے، ترغیب ہے، ترہیب ہے ڈرایا گیا ہے، جدل ہے یعنی گفتگو اور اس کے وہ بتائے گئے ہیں، مثل مثالیں ہیں، قصص ہیں. فی القرآن ناسخ و منسوخ، قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، خاص ہے، عام ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، عزائم ہیں، رخص ہیں. عزائم ہیں واجبات ہیں، مستحبات ہیں، حلال ہے، حرام ہے، فرائض ہیں، احکام ہیں، منقطع ہے، معطوف ہے، منقطع ہے، غیر معطوف ہے، حرف ہے، مکان حرف ہے. یہ ابھی میں صرف خالی بیان کر رہا ہوں. منہما لفظ خاص، اس میں بعض جگہ ایسی ہیں لفظ خاص ہے، لفظ ہو خاص، اور بعض جگہ ایسی ہیں لفظ ہو عام لیکن اس کا معنی عام ہے. بعض اوقات لفظ واحد ہے، معنی جمع ہے، بعض اوقات لفظ جمع ہے، معنی واحد ہے، بعض اوقات لفظ ماضی ہے، معنی مستقبل ہے. ومنہما لفظہ علی الخبر، بعض اوقات ایک ماضی کی بات ہے، خبر بیان کی گئی ہے، معنی ہو حکایت عن قوم آخر، جبکہ دوسری قوم مراد ہے. اللہ، ہاں وہ تو قیامت تک جانا ہے اس میں. جی. منہما ہوا باق محرف عن جہتہ، بعض اوقات یہ ہے کہ معنی ہے اس کا لیکن معنی پہ باقی ہے لیکن جہت کوئی اور بیان کر رہا ہے. سبحان من ہوا ما ہوا علی خلاف تنزیل ہی، بعض اوقات معنی اصلا خلاف تنزیل ہے. اچھا. منہما تعویلہ فی تنزیل ہی، بعض اوقات اس کی تعویل کو اس کی تنزیل میں دیکھو اور بعض اوقات اس کی تعویل کو تنزیل سے پہلے دیکھو اور بعض اوقات اس کی تعویل جو ہے وہ تنزیل کے بعد ہے. بات دیکھو. سبحان اللہ. ابھی سب کون سمجھا سکتا ہے جی. سوائے اور یہ چلتے چلتے بہت لمبی حدیث ہے، میں بہت ہی مختصر کر کے آگے چل کے جو ہے وہ جو منہ رد من اللہ تعالی و احتجاج علی جمیع الملحدین، اس میں تمام تر عقائد کے جو لوگ تھے، ملحد، زندیق، دہریہ، ثانویہ، قدریہ، تمام کے لیے دلائل جو ہے موجود ہیں. قرآن کریم ان عظمتوں کے ساتھ، اللہ اکبر، ان معانی کے ساتھ، ان گہرائیوں کے ساتھ، ان وسعتوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم جس ذات اقدس کی طرف سے آیا ہے، اس کا لفظ لفظ نہیں، اس کا حرف حرف، بلکہ کیا خوب کہا کسی نے، اس کی ہر زبر زیر پیش جو ہے وہ اللہ کے معجزات میں سے معجزہ ہے. سبحان اللہ. پروردگار کے اسرار میں سے اسرار ہے. اسرار الہی اس کے اندر موجود ہیں. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، جیسے جیسے انسان محتاج ہوتے جائیں گے، اس لیے نا حدیث کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے زمانہ شدت کی طرف بڑھے، گمراہیوں کی طرف بڑھے، تو قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن سے اپنا دامن جو ہے وہ اس کا دامن تھام لو. جیسے فی زمانہ جو معاملات ہیں آج بھی یہی ہے، آج بھی ہے. آج بھی بالکل یہی ہے. میں یہ ایک مثال، مجھے تازہ ترین مثال ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اسی مکتب قرآن کا شاگرد، اسی مکتب ولایت کا شاگرد. مکتب قرآن و ولایت ہرگز جدا نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ اصلاً چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ولایت کے بغیر سمجھ میں آ جائے اور ولایت قرآن کے بغیر سمجھ میں آ جائے، جبکہ بعض لوگوں کا شاید خیال ہے کہ ولایت قرآن کے بغیر ہی ہم سمجھ لیں. امکان نہیں ہے. معیار پھر قرآن ہے، اس لیے کہ ظاہر میں اس سے زیادہ اتھینٹک دستاویز اس کائنات کے اندر کوئی نہیں، اور وہ بولتا ہوا قرآن ہے. بولتا ہوا قرآن. بالکل.
تو اب مقصد یہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مثال بہت ہی زندہ مثال ہے، جس نے آج واقعاً زندہ مکتب کا تعارف کروایا ہے. وہ مکتب جو انسانوں کو ہر طرح کی انسانوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. وہ اہل بیت ہی ہیں. اہل بیت نے قرآن کریم کی حقیقتوں کو جس طرح انسانوں کے سامنے بیان کیا ہے، کسی اور کی مجال نہیں ہے. لہٰذا آج بھی اگر وہ لوگ جو کم از کم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آج بھی اگر رہنما بن سکتی ہے تو یہی کتاب ہے. اس کتاب کو ہی اپنا ہادی، اس کتاب ہی کو اپنا امام، اس کتاب ہی کو اپنا قائد تصور کیا جائے اگر ہم چاہتے ہیں ان ظلمتوں سے نکل کر اس نور. اور وہ نور ظاہر ہے کہ اس سے مراد یہ خالی لائٹ نہیں ہے، ہر طرح کا نور ہے. یہ عالم مادہ کا نور ہے جی، عالم مادہ کا نور. اور اس کی بھی پھر وہ مثال میں نے عرض کی کہ ہاں اس کی انٹینسٹی کے حوالے سے بھی اس کے درجات ہیں. اسی طرح عالم معنی کا نور ہے. عالم معنی کا نور جو ہے وہ انسان کے باطن میں تبدیلی لاتا ہے، وہ انسان کی ظاہری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی علی ولی اللہ. کیا اس کا کیا یعنی یہ کہنے سے وہ حقیقت توحید آ گئی زندگی میں؟ نہیں، ابھی تو اقرار کیا ہے. یہ خالی زبان کا اقرار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. جو لوگ خدا کو بے نیاز تصور کرتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ان کی زندگی یوں ہونی چاہیے کہ ان کی ساری زندگی محتاج ہو پروردگار کی. بے شک اس کو وہ بے نیاز تصور کریں، کسی اور کو بے نیاز تصور نہ کریں. یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ اگر واقعاً قرآن کی ان حقیقتوں کو ہم زندگی میں لے آئیں تو یہی زندگی نور ہے. یہی زندگی جو ہے ظلمتوں سے نکل کر ہم نور کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کریں. بہت خوبصورت. اس کو بھی سلسلہ یہ جاری رہے گا. چلیں گے دوبارہ قبلہ کی طرف. قبلہ جیسے کہ یہ بڑے ایسے دن ہیں جس میں کہ ایک آیت کا پڑھنے کا ثواب، ایک قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے. تو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ قرآن پڑھنے کے آداب پہ گفتگو فرمائیں. اس کے کیا آداب ہونے چاہیے؟ کہ بلکہ کہنے کو تو بنیادی چیز ہے مگر بعض چیزیں اگر بنیاد ہی صحیح اٹھائی جائے اور شروع سے پہلے اینٹ صحیح رکھی جائے تو پھر وہ سیدھا مطلب معاملہ ٹھیک جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھنے لگے تو باوضو ہو کر قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے مس کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر جب قرآن مجید پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کلام خداوند عالم ہے. اور قرآن مجید کو جب پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی باتیں، اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام ہے یعنی اس طرح سے انسان پڑھے کہ خدا مجھ سے باتیں کر رہا. جیسے وہ علامہ اقبال کے جو والد تھے نا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی علامہ اقبال کو، بیٹا قرآن مجید ایسا پڑھا کرو سمجھو جیسے تمہیں پر نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یعنی اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آئے انسان کہ فکر کرے اور قرآن مجید کو مطلب انوالو ہو جائے اس کے ساتھ، یعنی تدبر اور تفکر کرے قرآن مجید میں. قرآن مجید خود فرمانا فلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا بہت ثواب ہے. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم یہ قرآن کھولو اور اس کے حروف پر نگاہ کرو. قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. قرآن کے الفاظ پر انگلی پھیرتے جاؤ، ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے گا سمجھے گا اس کو زیادہ ثواب ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کیا جائے. قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ صرف آپ اس کو دیکھ لیں اور ثواب حاصل کر لیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پر ایک مثال دوں کہ مثلاً
ماں کا کھاتا ہے یا باپ کا کھاتا ہے، بچہ دوسرے ملک میں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خط جو ہے کھولتا ہی نہیں ہے، وہ بڑے احترام سے ماں باپ کا کھاتا ہے چوم کے اوپر رکھ دیتا ہے کہ بھی، اور ہر روز بھی میرے باپ کا کھاتا ہے وہ ہے چومتا ہے، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے خدا کے بندے اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو. بے شک. اور اگر وہ کھولے اس کو پڑھے تو پتہ چلے کہ بیٹے میں بیمار ہوں، مجھے پیسے چاہیے، یا میری دوائی کے لیے پیسے چاہیے، یا تو اگر وہ پڑھتا ہی نہیں ہے تو باپ ہی فوت ہو جائے گا ادھر، یعنی اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. تو یہ صرف بلا تشبیہ مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مجید جو آیا ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اگر انسان جو اس کو صرف ثواب تک ہی رکھے، جس طرح کہ قرآن مجید کو ہم نے مردوں کے لیے بنا دیا گیا، یہ زندہ انسانوں کے لیے آیا ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ بھئی جان نہیں نکلی تو سورہ یاسین پڑھو، ٹھیک ہے، اور جب تاکہ آسانی سے جان نکل جائے، وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تاکہ کوئی ایسا کوئی بندہ دوسرا فتویٰ نہ دکھا دے، مطلب وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اور پھر یہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اب یہ ہے کہ اس کی قبر پہ پڑھو، درجات پڑھاؤ، پھر رسالہ ثواب کی محفلیں اور اس کے لیے قرآن. تو لہٰذا بڑے بڑے مفکر اور علماء کہتے ہیں بھائی یہ قرآن مجید جو ہے یہ زندہ انسانوں کے لیے آیا تھا، زندہ معاشرے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو قبرستان کی کتاب بنا دیا ہے، یعنی اسی سے بالکل بالکل، تاکہ اس کو زندگی کا آئین یعنی مرنے سے لے کر اس کے اصالہ ثواب کولوں اور جو چیلم تک، تو وہ کتاب کو ہم لے گئے قبرستان میں، جبکہ یہ آیا تھا زندہ انسانوں کے لیے. آپ کی اجازت سے کال کو شامل کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. مولانا صاحب سے کویشچن پوچھنا تھا بھائی جان ایک. جی فرمائیے. پوچھنا تھا کہ وہ جو دعائے قنوت نماز شفا ہے اس میں دعائے قنوت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی بس یہی پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ کو جواب جی. اوکے خدا جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. تو قرآن مجید جو ہے وہ آیا ہے آئین زندگی تھا، آئین زندگی مسلمان کے لیے ایک آئین تھا، انسان کے لیے آئین. اس کو معاشرے میں نافذ ہونا چاہیے. امیر المومنین علیہ السلام اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. اللہ اللہ فی القرآن یعنی خدا کا واسطہ دیا ہے کہ قرآن سے لو، یہ نہ ہو کہ دوسرے تم پہ سبقت لے جائیں اس پہ عمل کرنے میں. اور وصیت کے جملے ہیں یہ، یعنی اسی ماہ مبارک کے رمضان میں ہی مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، تو انہوں نے وصیت میں یہ لکھوائے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو کہ بھئی خدا کے لیے قرآن پر عمل کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں. اور ہوا یہی ہے، چاہے وہ قرآن کا نام لے کر نہ کیا ہو، مگر قرآن کے قوانین پہ دوسری قوموں نے عمل کیا ہے اور انہوں نے ترقی پائی ہے. اور اگر امت بحیثیت مجموع اگر واقعی عزت و سرفرازی چاہتی ہے تو اسی قرآن سے ہی مل سکتی ہے. مگر اب قرآن تو پڑھ رہے ہیں، وہ خوب پڑھ رہے ہیں، نہیں خالی ظاہر ہے کہ خالی پڑھنا تو طوطے کو بھی آپ سکھا دیں کوئی ایک صورت تو وہ پڑھ لے گا، مگر وہ جب تک ولایت سے مطلب ان کے درجے میں لے رہے ہیں نا، وہ شروط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو سلسلۃ الذہب، جی مطلب مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم پہلی تو قبلہ نے جیسے بیان فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مثلا قرآن جن اوصاف کے ساتھ آیا ہے ان اوصاف کے ساتھ جائیں. قرآن نور ہے تو باطن کو نورانی کریں. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. قرآن جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ ہدایت چاہتے ہیں ویسے ویسے اپنے اندر تبدیلی لائیں تاکہ اس طہارت آئے. کیسے مقصد پہلے سب سے پہلے تو ولایت سے انسان متمسک ہو تاکہ اس کا پورا وجود ظاہر ہے کہ قرآن کریم خالی اگر لفظ اور معانی کی بات ہوتی تو وہ تو آپ ڈکشنریاں موجود ہیں یہاں پر، مفردات کی کتابیں موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں. نہیں، قرآن کریم وہ جو زندگی کی کتاب ہے، قرآن کریم حیات کی کتاب ہے، قرآن کریم زندہ کتاب ہے، قرآن کریم انسانی فطرت میں بیداری کی کتاب ہے، قرآن کریم انسانی عمل میں تبدیلی کی کتاب ہے، قرآن کریم انسانی زندگی
انسانی سماج کو حیات عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ قرآن جو کہتا ہے ہر امت کے لیے ایک موت بھی ہے، ہر امت کے لیے ایک زندگی بھی ہے. وہ قوموں کی، امتوں کی زندگی کس سے ہے؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان فرمائی ہیں. یعنی بالکل جب اس کی پوری تفسیر کر کے امیر المومنین یہی تو دینا چاہتے تھے، جب وہ اس کو بار کر کے اٹھ پہ لائے اور کہا کہ یہ پیش کیے، اس کو رد کر دیا گیا، تو وہ اس میں پورے مفاہیم، تو میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا ہو جائے کہ مطلب اگر امت لے لیتی تو آج ہم کہاں ہوتے. قبلہ کی بات پوری ہو جاتی میں اصل میں یہ اسی سے چلے گئے ہیں وہ تاریخ قرآن کی طرف کہ قرآن کس طرح جمع ہوا اور کس طرح آگے وہ تمام اس پہ ہم چاہتے ہیں ذرا کہ ابھی بات ہو رہی ہے خود حقیقت بالکل بالکل، قرآن اور اوصاف قرآن اور اسماء قرآن، مگر وہ اوصاف کی طرف یہ تھا کہ جائے انسان کیسے، تو وہ اس کے لیے کیا چیز حاول معجزہ ہونا، چونکہ بالکل. قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے. بے شک. اور معجزہ کن کن جہاد سے معجزہ ہے؟ ایک تو فصاحت و بلاغت کے عنوان سے بھی معجزہ ہے بالکل، کہ اس وقت کے بڑے بڑے جو تھے ادیب اور فصیح لوگ اور بڑے بڑے شاعر، ان سے کہا گیا بھی یہ قرآن مجید لے کے آئے ہیں. اور دیکھو کہ میرے پیغمبر نے کبھی کسی کے سامنے نہ پڑھا ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، اور کتاب ایسی لے کر آ گئے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے لوگوں کو اور تمام انسانوں کو چیلنج ہے کہ تم بھی اس جیسی کتاب لے آؤ. تو لہٰذا قرآن مجید جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے علاوہ اپنے مطالب کے عنوان سے، اپنی نورانیت کے اعتبار سے، ایک میں بات ہے وہ کروں کہ قرآن مجید میں جو بہترین امتزاج ہے عقل اور جذبات، ان دونوں کا امتزاج ہے. ذہنی اور قلبی لحاظ سے انسان میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک فکری اور دوسرا احساساتی. فکر کا تعلق عقل سے اور احساسات کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے. فکر کی منزل حق و حقیقت ہے، یعنی حق کے متلاشی فکر و عقل سے کام لیتے ہیں، جبکہ احساسات کا ہدف جذبات کو ابھارنا ہوتا ہے. فلسفی اور مفکر عقل کی باتیں کرتے ہیں اور حقائق کو کھول کھول کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ اس بات کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے کہ ان کا کلام کس قدر خشک، پھیکا، پیچیدہ اور تھکا دینے والا ہے. جبکہ شعراء سامعین کے جذبات اور احساسات کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کلام کی شرینی سے سامعین کو ذوق سماعت کو محفوظ کرتے ہیں، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں. ہر بات کرنے والا ان دونوں میں سے ایک طرز تکلم کو اختیار کرتا ہے. ایک کلام میں بیک وقت حقیقت نمائی اور احساسات کی سیرابی دونوں نہیں پائی جاتی. یہ صرف کلام الہی کا معجزہ ہے جس میں یہ دونوں باتیں بیک وقت ملتی ہیں، عقل کی آبیاری اور ذوق سماعت کی تسکین. ایک ہی جملہ میں برہان اور عقلی دلیل کے ساتھ کلام میں شرینی اور بیان میں لطافت بھی موجود ہے. ایک ہی عبارت نے عقل و خرد کو بھی جھنجھوڑا ہے اور اس کے ساتھ ہی احساسات و جذبات کو بھی ابھارا ہے. یہ کلام خدا کا معجزہ ہے کہ اس نے ایک ہی لمحے میں عقل و دل دونوں سے گفتگو کی ہے اور حقائق کے ساتھ ذوق جمالیات کو بھی ملحوظ رکھا ہے. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. بہت خوبصورت. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، القرآن مأدبۃ اللہ فتعلموا مأدبتہ ما استطعتم. قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. خصوصاً یہ مہینہ جو ہے اللہ میزبان ہے، روزہ دار جو ہیں وہ مہمان ہیں، اور قرآن دسترخوان ہے کس کا؟ اللہ کا. دسترخوان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک دسترخوان ہوتا ہے ون ڈش پارٹی، آپ اپنا اپنا لے آئیں اور دسترخوان پہ بیٹھ کے تو کھائیں. یہ دسترخوان ایسا نہیں ہے، کسی کی ڈش کا محتاج نہیں. اللہ کا دسترخوان بے نیاز ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پہ آؤ خالی ہو کر، بلکہ یہاں سے کچھ لے جانے کے لیے آؤ. یہ بات بڑی اہم ہے کہ دین
انسان ہمارے مشوروں کا محتاج نہیں ہے. دین کی حقیقتیں، قرآن کی حقیقتیں، گویا یہ ایسا دسترخوان ہے کہ ادب کے ساتھ پورے آداب اور جن آداب کے ساتھ کہا گیا ہے اس دسترخوان کے پاس آؤ اور آ کے تو استفادہ کرو. اب اللہ کا دسترخوان ظاہر ہے کہ ایک تو انسان کا یہ ظاہر ہے، اس کے لیے خدا کی ظاہری نعمتیں بہت ساری موجود ہیں اس ظاہری بدن کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو انرجی دینے کے لیے. لیکن وہ جو اصل حقیقت ہے انسان کی، اس کو انرجی دینے کے لیے ظاہر ہے کہ ظاہری خوراک کی ضرورت نہیں ہے، باطنی خوراک کی ضرورت ہے تاکہ باطن نورانی ہو جائے. یہ جو فرمایا نا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یا مثال کے طور پہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ صاحب ولایت ہے جس کا کام یہ ہے کہ ایمان والوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جائے. وہ نور کون سا نور ہے؟ کیا نور وہ ہے؟ نور باطن ہے. وہ یعنی ظاہر ہے کہ انسان جس قدر بھی گناہ کرتا ہے، جس قدر بھی اس روح کو نجاست کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ اتنا قرآن کی حقیقت سے، خداوند عالم کے قرب سے دور ہو جاتا ہے. اللہ نے راستے تو مقرر فرمائے ہیں. نماز ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے. جی نماز کی اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اللہ کے تقرب کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے قرب کا معنی یہ ہے کہ آپ کا تعلق عالم مادہ سے منقطع ہو جائے، دنیا سے منقطع ہو کر اس عالم بقا کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں. سبحان اللہ. جی کہ جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے. اور یہی کہتے ہیں قرآن، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا انا الی ربک الرجعہ، انا الی ربک المنتہی. انسان کی واصطنعتک لنفسی، یہ ساری تعبیرات اس لیے ہیں کہ انسان کی اصل منزل یہ عالم مادہ نہیں ہے. اس عالم مادہ سے اس عالم معنی، وہ عالم ملکوت، وہ عالم بالا، وہ عالم نور ہے جس کی طرف انسان نے لوٹ کے جانا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں نا معمولاً ایک بات بڑی معروف ہے کہ ماہ سیام میں جو ہے وہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. تو یہ کس معنی میں قید کر دیا جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں شیطانی تو ہوتی رہتی ہے، تو شیطان کہاں قید ہے؟ اس کو اگر یوں سمجھا جائے میری دانست میں، وہ یہ ہے کہ پروردگار شیطان کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہ سیام میں ایمان والوں کو، مومنین کو، صائمین کو، روزہ داروں کو اسپیشل اپرچونٹی دیتا ہے، اسپیشل مواقع فراہم کرتا ہے کہ شیطان پہ قابو پا لو. جی جہاں پہ ایک آیت پاورز بڑی آتی ہیں کہ یعنی اللہ نے خصوصی دسترخوان بچھایا ہے تاکہ انسان اپنی اس باطنی تربیت کے لیے اس دسترخوان سے استفادہ کرے. لہٰذا اس مہینے میں جو مہینہ واقعاً کیا کہتے ہیں قرآن سے استفادے کا مہینہ ہے، ورنہ اگر قرآن کریم کی گہرائی میں جائیں گے، مجھے 2 حدیثیں اگر آپ اجازت دیں تو میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی اللہ بسم اللہ الرحمن فی القرآن نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم. 3 چیزیں بیان فرمائی اس حدیث میں. قرآن میں تم سے ما قبل کی خبریں ہیں، تمہارے ما بعد والوں کی خبریں بھی ہیں، وحکم ما بینکم. اس حکم کا معنی اگر آپ اس کو وسیع تناظر میں لیں تو قرآن کریم تمہیں سماجی زندگی کے اصول بتاتا ہے. حکم بمعنی حکومت، حکم بمعنی گویا قرآن انسانی زندگی میں نظم و ضبط و قانون و فلاح و سعادت و تمام تر وہ جو نورانیت ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی قرآن کریم، جیسے ابھی بار بار اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ضرورت ہے اس بات کو ہم آن کریں، اس بات کو ہم درک کریں، اس بات کو ہم پرسیو کریں کہ قرآن بالآخر ثواب بہت پہلا مرحلہ ہے، بہت ابتدائی مرحلہ ہے. درست ہے اس کا فائدہ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن انسانی زندگی میں تبدیلی کا میسج. بے شک. اچھا یہ جو قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس کو میں لفظوں کو تھوڑا سا بدل کے تاکہ میسج انشاءاللہ پہنچ جائے، وہ یہ ہے
کہ انسانی سماج میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب قوموں کا اجتماعی ارادہ تبدیل نہ ہو، جب قوموں میں اجتماعی عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اجتماعی ایٹیٹیوڈ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جب اجتماعی بیہیویئر میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جب انسانوں کے اندر اجتماعی طور پہ تبدیلی آتی ہے تو وہ پھر ان میں بے شک. بہت خوبصورت. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں مہدی حسن بات کر رہا ہوں. جی جناب. اور میں ڈونیشن دینا چاہ رہا ہوں مائی کارڈ کے ساتھ، اور مجھے رسید چاہیے اس کی. میں نمبر لکھ لیتا ہوں، آپ کو کل ایڈمن سے کال آ جائے گی. جی میں نمبر لکھ لیتا ہوں آپ کا، آپ کو کل ایڈمن سے رابطہ کر لیں گے، وہ آپ کو سارا چیزیں دے دیں گے. میں آپ کا نمبر نوٹ کر رہا ہوں. اوکے سر، بڑی مہربانی، شکریہ آپ کا بہت. ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. خدا حافظ. جزاک اللہ. ٹھیک. اچھا، امام صادق صلوات اللہ اللہ علیہ صلی اللہ محمد. فرمایا فیہ خبرکم و خبر من قبلکم خبر من بعدکم و خبر السماء والارض. یا اس حدیث میں تھوڑا سا اور امام نے کہ اس میں آسمانوں کی خبریں بھی ہیں، اس میں زمین کی خبریں بھی ہیں. ولو آتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم. اگر قرآن کو بنیاد بنا کر میں یہ خبریں دینا شروع کروں کہ قرآن میں کون کون سی خبریں ہیں تو تم تعجب کرو گے. جی، اہل بیت کی ضرورت کیوں ہے؟ معصوم ہادی کی ضرورت کیوں ہے جس کے سینے میں قرآن ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے بار بار یہی فرمایا لِتُبَيِّن، آپ بیان کیجئے. یہ کتاب ہم نے آپ کو ذریعہ قرار دیا ہے کہ اس کی نورانیت اور اس کی حقیقت کو آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں. نتیجتاً یہ ہے غالباً امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اب صمد کے معنی پہ بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں مفسرین نے کہ صمد کا معنی کیا ہے. یہ خالی یہ جو ہم معنی بیان کرتے ہیں اس سے وسیع تر معنی ہے. بہرحال فرمایا کہ اس ایک آیت سے میں کل دین اسلام کی تعلیمات کو ثابت کر سکتا ہوں. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن خالی ان لفظوں میں نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری حقیقتیں ہیں. اور ان کو میں یوں کہوں، ایک تفسیر آئی ہے کچھ عرصہ ہوا ہے، تفسیر رہنما، تو اس میں ایک بڑا خوبصورت انداز سے ایک ہی آیت سے بعض اوقات 40-50 مطلب اخذ کیے گئے. کیسے؟ یہ تو ہم عام انسان ہیں نا جو اس سے استفادہ کر رہے ہیں قرآن سے. کیا اگر اس کے لفظوں کی طرف جائیں گے تو معانی کچھ اور ہیں. اگر لفظوں کے اندر جو کیا کہتے ہیں حروف ہیں ان کے معنی کی طرف جائیں گے تو معنی میں تھوڑی سی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اگر اسی بعض اوقات فرض کریں اسی آیت کو ما سبق آیت سے ارتباط دیں گے تو معانی میں وسعت پیدا ہو جائے گی. اگر ما بعد کی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو معنی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تینوں آیتوں کو ایک ہی کانٹیکس میں دیکھیں گے تو معنی میں فرق آ جائے گا. اگر اس آیہ مجیدہ کو قرآن کریم کے سورہ مبارکہ کے سیاق و سباق پہ دیکھیں گے تو معانی میں کہیں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یعنی قرآن سے یہ تو ظاہری استفادے ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اندر ابھی تک تاریخ میں جتنی تفاسیر آئی ہیں مجموعی طور پہ، بہرحال ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ان تفاسیر سے فی الحال اگر واقعاً ہم استفادے کی نیت کریں تو بھی بہت کچھ بیان ہو چکا ہے. بہت خوبصورت. میں چاہوں گا کہ اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے محدود ہو رہا ہے، تو جو ہمارے کالرز نے سوالات کیے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں. اس سے پہلے کہ کچھ اور جو ہے وہ ہمارے پاس سوالات آ جائیں. جو ہماری بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتی ہیں تو وہ جو اعضائے سجدہ ہیں 7 کہ اس میں اگر وہ کونی زمین پہ نہ ٹکائیں تو ان کو بیک پین ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ جیسے کہ جب تک انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے پڑھے، اور کھڑے ہونے میں تکلیف ہے تو کہا گیا بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے. اب یہ جو ہماری بہن ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف یہ ہے کہ 7 اعضاء سجدے کی حالت پہ زمین پہ لگنے چاہیے، تو اگر وہ ہاتھ دونوں یعنی زمین پہ رکھیں گی تو
پین ہوتی ہے کمر میں، اگر وہ ایک اٹھا لیں تو پھر سجدہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر تو قابل تحمل ہے تو مطلب ہے کہ بات تو ایک لمحے کی ہے نا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں برداشت کر سکتی تو کوئی بات نہیں، پھر تو ظاہر ہے مجبوری ہے، تو وہ جتنے اعضاء لگا سکتی ہیں سجدے کی حالت میں وہ کر لیں۔ اور میرا خیال شاید انہوں نے کہا میں پورا کونی بھی ساتھ لگاؤں تو میرے لیے ایزی ہے، ایزی ہے، کونی اٹھا لوں تو کونی مشکل، اٹھانے کوئی عرض نہیں، کوئی عرض کیونکہ کونی اٹھانے پہ یعنی درد آپ ہوتا دونوں ہے۔ ہی رکھ سکتی جی ہیں۔ جی ہاں کوئی عرض نہیں، ہاں، ادھر سے کونی رکھ کے وزن دو کوئی پیٹ پہ نہیں آئے گا۔ کوئی مشکل اب وہ بھی مستحب ہے، جی اوپر جی اٹھائے رکھا جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال تھا کہ جو نماز شفا کے اندر قنوت نماز میں شف میں یعنی نماز شب میں جو 8 رکعت نماز ہوتی ہے، 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، وہ نماز شب یا نماز نہیں، تہجد ہے۔ وہ جو ہاں دو اور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور وہ جو آخری جو ہیں وتر سے پہلے والی، اس کو نماز شف کہتے ہیں۔ شف میں تو پہلی والوں میں تو قنوت ہے اور اس میں قنوت نہیں ہے۔ تو اب کیوں نہیں ہے، یہ تو بعض چیزیں ہیں کہ جو کیوں کا جواب ہمیں معلوم نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ مثلا صبح کی 2 رکعت نماز ہے تو 2 ہی کیوں ہے، جبکہ آدمی تر و تازہ ہے ابھی، تو مطلب 3 بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ظہر کے وقت 4 کیوں ہے، مطلب ضروری نہیں ہے کہ ہمیں علم ہو، جس طرح سے شریعت نے یا رسول پاک نے ہمیں بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی علت ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں بہرحال ٹھیک ہے۔ کہ بھی کیوں قنوت۔ جی آپ فرما جی نہیں، وہ زیادہ تر احکام تعبدی جی۔ ہیں، چونکہ ہم بندے ہیں، خدا معبود ہے، ہمارا کام ہے بندگی کرنا، اور زیادہ تر جو احکام ہیں وہ تعبدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہم کرتے ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہر حکم کے پیچھے کوئی مصلحت ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے کوئی اور سوال آئے تو میں قبلہ کی خدمت میں دوبارہ جاؤں گا کہ قرآن کی تلاوت کے فضائل و آداب پہ گفتگو ہو جائے۔ جی، ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن مجید جو ہے ایک تو باوضو ہو کے پڑھنا ہے، دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے قرآن مجید کو صوت حسن یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور رتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اس میں تأمل کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہوتی ہے نا بات کہ جی میں 12 ہی ختم کر لوں تو ٹھیک ہے، نہیں، آپ 10 آیتیں ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور فہم قرآن جو ہے نا وہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ مطلب ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ قرآن کو کھول ہی لیں ثواب ہے، اس کو نگاہ کریں ثواب ہے، اس کو مس کریں، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان کو گھیر گھار کے کدھر لایا جائے، یعنی قرآن مجید کی طرف لایا جائے، ٹھیک ہے، کہ تاکہ اصل مقصد یہ ہے کہ اس پر جو لکھا گیا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو کرنا ہے وہ کریں اور جو سمجھیں، وَإِلَّا خالی جو ہے وہ تو کریم ذات ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن وہ ثواب اللہ نے اس سے ثواب کے لیے بھیجی ہے۔ بس جب سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کو اللہ نے کیوں بھیجا کیوں ہے، اگر وہ کہہ رہے جی شبینہ کی محفلیں سجانے کے لیے، یا صرف تلاوت کرنے کے لیے، یا صرف یہ ہے کہ وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے وہ مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ مقصد تو یہ ہے کہ قرآن میں جو حکم ہیں، جو احکامات ہیں، ان کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے تو صرف یہی ہے کہ بھی آج میں نے 2 سپارے پڑھ لیے، آج میں نے 3 پڑھ لیے ہیں، تو لہٰذا بار بار پڑھنے سے قرآن مجید ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن بہرحال جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے، اس کو سمجھنا جو ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، ينبغي للمؤمن ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه، مومن کے لیے ضروری ہے یا اس کو چاہیے، ہونا یہ چاہیے اصولی طور پہ، امام کی خواہش ہے کہ 2 حالتوں میں سے ایک حالت میں ہو، مرنے سے پہلے پہلے، ہاں مرنے سے پہلے پہلے یا قرآن سکھاتا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو۔ تو سیکھنے سے مراد وہی اگلا مرحلہ ہے، یعنی قرآن کریم کے پہلا مرحلہ تو ثواب والا مرحلہ ہے، بہرحال وہ تو ہے، لیکن قرآن کریم اس مرحلے کے لیے آیا ہے، یعنی اس تبدیلی کے لیے، تاکہ انسان سیکھنے کی منزل میں آئے۔ وہ بات یاد آ گئی، شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں وہ واقعہ بھی لکھا ہے، بہرحال تاریخ میں ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا 2 گروہ بیٹھے ہیں مسلمانوں کے، 2 اصحاب کے 2 گروہ ہیں۔ ایک جو ہے وہ خوب عبادت کر رہے ہیں، کوئی نماز میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی کسی طرح، تو دوسرا جو ہے وہ دینی مسائل سیکھ رہے ہیں، تعلیم و تعلم۔ فرمایا یہ کام اچھا کر رہے ہیں لیکن اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی کون صاحب کہاں سے؟ نہیں، میں نے فون کیا اسی لیے کہ ہم چاہتا ہے کہ کچھ پڑھنا چاہتا ہے تو یہ لاؤ ہے، آپ کچھ سوال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر فضائل قرآن پہ سوال گفتگو کا ہو رہی وجہ ہے، میں نے سوچا تھا کچھ قرات پڑھنے کے لیے۔ اگر مختصر 1-2 منٹ میں پڑھ لیں، جی اگر مختصراً 1-2 منٹ میں پڑھ لیں۔ سنائی نہیں دے رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مختصراً اگر 1-2 منٹ میں پڑھ لیں، وہ دوسرا ایک ہمارا ٹھیک ہے، وہ ہمارے سنیے اس اور کا سنائیے۔ پروگرام قرآن سنائیں، اس میں کر لیجیے گا کال۔ ابھی اگر کوئی اچھا، ٹاپک میں اس سے ایکسپیرینس نہیں ہوں تو اگر غلطی ہوا تو ٹھیک کر دینا بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے، میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے اور دوبارہ شامل ہو جائیں گے، مگر وہ قرآن پڑھنے والا یہ وہ پروگرام نہیں، اس میں قرآن اگر ہاں موضوع کے اوپر جی، رہ کے اگر کوئی سوال کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم۔ جی قبلہ کچھ فرما رہے تھے۔ تو دیکھیں وہ حدیث ہے رسول پاک کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ لہٰذا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا بھی چاہیے اور پڑھانا بھی چاہیے۔ جی، اگر رسول پاک کی حدیث پر عمل ہو تو تعلیم قرآن مجید کی، اور جو کہا گیا ہے کہ والدین کی یہ ڈیوٹی ہے ان کے بچوں کے جو حقوق ہیں ان میں جو بہترین نام رکھنا، اور پھر ساتھ کہا کہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ تو لہٰذا ہمارے ہاں قرآن مجید کی تعلیم دینا یہی سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس بچے وہ نادرہ قرآن پڑھ گئے ہیں، بس ختم، بس یہی ہے۔ نہیں، قرآن مجید پڑھنا آگے ہے، پھر اگلا مرحلہ جو ہے اس کا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، اس کے تفاسیر وغیرہ اس پہ ٹھیک ہے۔ تو ہم جو دیکھتے ہیں آج کل جو فی زمانہ جو امت کی شکل ہے، جو کیفیت ہے، تو ہم کس طرح سے قرآن سے مربوط ہو گئے اور ان تمام چیزوں پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ میرا خیال ہے بات تو وہی ہوئی ہے ابھی بھی کہ در حقیقت قرآن جو ہے وہ انسانی زندگی میں تبدیلی بالکل کی بات کرتا ہے، یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم رٹا لگا لیں، پڑھ لیں، یعنی اگر جو بہت ابتدائی فائدہ ہے، جیسے میں نے مثال عرض کی کہ سورج کے نور سے چونٹی جو استفادہ کرتی ہے ہم اتنا کرتے ہیں، قرآن کریم سے بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم تو آیا ہے انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کائنات کی سیر کرانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات میں قرآن دیکھیں نا کیسی کیسی دعوت دیتا ہے کہ فَانْفُذُوا فِي اقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اصلاً زمین و آسمان کے چیر کے آ جاؤ آ جاؤ۔ ہاں جی، قرآن جو اس قدر دعوت دے رہا ہے، کائنات کے اسرار کی کھوج کی دعوت دیتا ہے، قرآن کریم جو عقل و تدبر اور فکر کے تالوں کو توڑنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن انسان کو بلندیوں کی، بزرگی کی دعوت دے رہا ہے، لیکن ہم اہل زمین جو ہیں وہ ہمارا دل نہیں کرتا زمین کو چھوڑنے کو۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کو بالا لے جائے، یعنی عظمتیں عطا کرے، یعنی اگر ہم واقعاً انفرادی اور اجتماعی عظمت چاہتے ہیں تو وہی قرآن کریم کی وہ قرأت ہے، وہ ایک قرأت لسانی ہے، ایک قرأت ہے اس کے مفاہیم کی قرأت ہے، ٹھیک ہے جی، وہ خالی لسان سے نہیں ہے، وہ عقل سے ہے، تفکر سے ہے، تدبر سے۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ کسی قوم میں تغیر، تبدیلی، انقلاب، تحرک نہیں آتا جب تک قوم بحیثیت قوم۔ ابھی مشکل کیا ہو رہی ہے، ابھی مثلا فرض کریں گے ہم قرآن کریم میں ہی کی بحث کر رہے ہیں، تو قرآن کریم سے ابھی ہم انفرادی انڈیویجول استفادے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر فرد جو ہے وہ کس طرح، ٹھیک ہے، اس اوکے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن قرآن انسانی سماج میں تبدیلی کے لیے آیا ہے، قرآن کریم انسانوں کی راہبری کے لیے آیا ہے، قرآن کریم امتوں میں تبدیلی کی بات کرتا ہے۔ تو امتوں میں تبدیلی کب آئے گی
کہ جب ہمارے رویے اجتماعی رویے متغیر ہو جائیں، سبحان اللہ. ہمارے اجتماعی عمل میں تبدیلی آ جائے، ہمارے اجتماعی اقدام میں تبدیلی آ جائے، اجتماعی تحرک میں. اور اجتماعی تحرک کے لیے پھر ضرورت ہے ہادی کی ضرورت ہے، بے شک. راہبر کی ضرورت ہے. اور میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے راہبری کا کامل انتظام کیا ہے، آج بھی ہے. کیوں؟ معصوم ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. خدا کی ذات معصوم ہے، وہ ہادی کائنات ہے. اللہ کی کتاب قرآن معصوم ہے، وہ ہدایت کا پروگرام ہے. اللہ نے جو ہادی بھیجے ہیں وہ معصوم ہیں. اب معصوم کی غیبت کے زمانے میں اسی قرآن سے، انہی معارف سے، انہی قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنے کے لیے دامن اہل بیت سے اگر ہم وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو آج بھی راہبری کا وہی نظام جو ہے موجود ہے. لہٰذا قوموں کی تبدیلی کے لیے اس نظام ولایت اور راہبری کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ادروائز ہمارا عمل وہ فقط انفرادی عمل ہوگا. انفرادی عمل، اجتماعی عمل اس وقت بنے گا، ہم قوم اس وقت بنیں گے جب کسی ایک راہبر کی اور اس نظام راہبری کے اور نظام ولایت کے ساتھ ہم وابستہ ہو جائیں. اور اس کی مثال میں پھر دوبارہ میں دینے میں کوئی باک نہیں ہے مجھے، کہ وہ اس کی مثال آج ایران میں آنے والا لازوال انقلاب ہے. اس قدر عظیم شان انقلاب ہے جس نے واقعی امت کو ایک نمونہ عطا کر دیا ہے. اور یہ کن تعلیمات کا نتیجہ ہے؟ اسی قرآن و اہل بیت کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ. سبحان اللہ. ابھی تازہ ہی ابھی جو جی جی پوری دنیا کی طاقتیں ایک طرف جی جی اور انقلاب اسلامی ایران یہ اس بصیرت کا نتیجہ ہے جو اہل بیت نے ان کو عطا کی. اور آج واقعی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ صلح حدیبیہ جیسا تکرار ہوا ہے تاریخ انسانی کے اندر. اور جو ایران عراق جنگ تھی اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو وہ ایک احزاب تھی. بہرحال وہ مطلب ابھی جس مرحلے پہ، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے دنیا امن کی طرف جائے گی. اور اس میں تاریخ بالکل یاد رکھے گی کہ اس پوری دنیا کو امن کے ٹریک کے اوپر ڈالنے والا کون تھا؟ وہ وہی انقلاب تھا جو خمینی بدھ شکن کی راہبری میں آیا تھا. بہت خوبصورت گفتگو رہی آج کی، اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کا جو اختتام ہے وہ آپ کی خوبصورت لہن کے ساتھ اور دعا سے کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و ہوائی غالب و طاعتی کلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرن بالذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب و یا علام الغیوب و یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، اور چونکہ مربوط تھی قرآن کریم سے تو دل چاہ رہا تھا کہ وہ چلتی رہے، وہ چیزیں جو ہے وہ حدیثوں کے بعد حدیثیں اور وہ علم ملتا رہے. ہم بہت مشکور ممنون ہیں آپ دونوں حضرات کا کہ آپ نے
اس وقت جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. اگر زندگی رہی تو کل دوبارہ جو ہے وہ افطار و سحر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. جب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.